اب آتے ہیں اس کا انجام کیا ہے، تکبر کا انجام۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم۔ تین آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کل قیامت والے دن کلام نہیں کرے گا، انہیں پاک نہیں کرے گا، ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ شیخ زان، پہلے نمبر پر بوڑھا زانی، بوڑھا زنا کرنے والا۔ اللہ قیامت والے دن اس شخص کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ اسے پاک نہیں کرے گا گناہوں سے، نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ وَمَلِكٌ كَذَّابٌ، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولنے والا بادشاہ۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، اس پر بھی لمبی بات ہو سکتی ہے لیکن کیونکہ ہمارے موضوع کے متعلق نہیں ہے آگے بڑھتے ہیں۔ وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، متکبر فقیر، تکبر کرنے والا فقیر۔ فقیر بھی آج کل تکبر بڑا کرتا ہے، بڑا تکبر ہے۔ آپ 5-10 روپے دیں گے نا تو نہیں لینے، 100 روپیہ دیں، 50 روپے دو، یعنی تکبر سے وہ دھڑلے سے 50-100 مانگتے ہیں۔ ایسا میں کی کریں؟ وہ ایک دفتر، ایک دن میں دفتر بیٹھا تھا، ایک فقیر آیا تو میں نے 10 روپے اس کو دے دی، اس نے 10 روپے پکڑے اور جو ہے نا وہ میرے ہاتھ کو ایسے پکڑا اور پتہ نہیں کیا اس نے کیا کہ میرے ہاتھ میں تھوڑا سا پانی آیا، کہنے لگا یہ 10 روپے نہیں چاہیے، تم مجھے جانتے نہیں۔ میں کہ میں جان گیا ہوں، یہ 10 روپے بھی میں نے اسے پکڑ لیا۔ میں نے کہا چلو نکلو باہر، تم اتنے بڑے ہو تو مانگتے ہو، میں 10 روپے والا فقیر نہیں، متکبر فقیر بھی ہے۔ اللہ ایسے شخص کو قیامت والے دن نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جو متکبر ہے نا، تکبر کرنے والے ہیں، عبداللہ بن عمر بن عاص بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر المتکبرون یوم القیامت امثال الذر فی صور الرجال، تکبر کرنے والوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کی شکلیں آدمیوں کی ہوں گی لیکن اپنی جسامت کے لحاظ سے چونٹیوں کی طرح، شکلیں آدمیوں جیسی ہوں گی مگر جسامت چیونٹیوں جیسی، تکبر کرنے والا۔ اور یغشاہم الذل من کل مکان، انہیں ہر طرف سے ذلت ڈھانپ لے گی۔ یساقون الی سجن فی جہنم یسمى بولس، پھر انہیں جہنم کی ایک جیل جس کا نام بولس ہے اس میں لے جایا جائے گا۔ تعلوہم نار انیار، جہاں ایسی شدید آگ ان پر غالب آئے گی جو خود آگ کو جلانے والی ہے، ایسی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا جو آگ کو جلانے والی ہے۔ یہ تکبر کرنے والوں کا انجام۔ پھر آپ نے فرمایا یسقون من اسارۃ اہل النار طینۃ الخبال، اور وہاں انہیں جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ پلائی جائے گی، جہنمیوں کے جسموں سے نکلنے والی پیپ۔ اور جہنم کی وہ جگہ اور جو آگ، ایسی آگ ہے جو جہنم کی آگ کو جلانے والی ہے، وہ ان کا ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اوندے منہ تکبر کرنے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ 2 صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما ملے، کچھ دیر بات چیت کی، پھر عبداللہ بن عمر بن عاص چلے گئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم نے رونا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے کہا ابو عبد الرحمن آپ کو کس بات نے رلا دیا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟
تو انہوں نے فرمایا کہ مجھے ابھی عبداللہ بن عمر بن عاص نے ایک حدیث بیان کی ہے، وہ حدیث سن کر مجھے رونا آ گیا۔ وہ حدیث کیا بیان انہوں نے کی؟ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل، جس شخص کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا، کبہ اللہ لوجہہ فی النار، اسے اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ میں اوندے منہ گرا دے گا۔ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ من کان، ایک حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود راوی ہے، من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، تکبر سے بچنا، اکڑ اکڑ کر نہیں چلنا، اپنی شلوار، اپنی تہمت، اپنی پینٹ ٹخنوں سے اوپر رکھا کر، اللہ کے احکامات کا انکار کرنا بھی تکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کا انکار کرنا بھی تکبر، اور اسی طرح لوگوں کو حقیر جاننا بھی تکبر ہے۔ خود پسندی میں مبتلا بھی نہیں ہونا، اکڑ اکڑ کر بھی نہیں چلنا، اور یہ بھی نہیں پسند کرنا کہ جب میں اپنے آفس جاؤں، اپنے دفتر جاؤں اور لوگ کھڑے ہو کر میرا استقبال کریں، بلکہ عاجزی اور انکساری کو اختیار کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لِلَّهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ تعالیٰ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ اسے بلندیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے تواضع، عاجزی، انکساری یہ اختیار کریں، نہ کہ تکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اونچے مرتبے پر فائز تھے، ابھی میں نے بتایا، لیکن اس کے باوجود آپ کے اندر عاجزی، انکساری اتنی زیادہ تھی کہ آپ کمزور اور غریب صحابہ کی دعوت قبول کیا کرتے۔ ہمارے یہاں نا یہ دیکھا جاتا ہے دعوت دینے والا کون ہے، غریبوں کے گھر ہم نہیں جاتے، یہ میرے سٹیٹس کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی کمزور غریب صحابہ کے گھر میں بھی ان کی دعوت قبول کرتے، آپ چٹائی پر سو جایا کرتے تھے، بعض اوقات آپ کی کمر پر چٹائی کے نشانات بھی پڑ جاتے، آپ گھریلو کام کاج میں اتنے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود اپنی بیویوں کا ہاتھ بٹا لیا کرتے تھے، بٹایا کرتے تھے، اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے خود سی لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعریف میں غلف کرنے سے بھی منع فرما دیا، اور اسی طرح آپ صحابہ کے اندر گل مل جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ باہر سے آتا اسے پتہ ہی نہ چلتا کہ اللہ کے نبی ان میں سے کون۔ آپ نیچے بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا لیا کرتے تھے، اور اسی طرح آپ غریب اور مجبور اور لاچار صحابہ کے ساتھ پیار محبت کیا کرتے۔ آخر میں دو بڑی زبردست احادیث ہیں، یہ بھی تکبر کے حوالے سے، ان کو بڑے غور سے توجہ سے سنیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، کیا میں تمہیں اہل جنت کی خبر نہ دوں؟ کل ضعیف متضعف، ہر کمزور اور اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کرنے والا یہ جنتی ہے۔ اللہ کی خاطر عاجزی اور انکساری کرنے والا، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم دے دے تو اللہ اس کی قسم کو پورا کرے۔ اور پھر آپ نے فرمایا، الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں اہل جہنم کی خبر نہ دوں؟ کل عتل جواز مستکبر، جہنمی کون ہے؟ ہر تند مزاج، سخت مزاج آدمی، جھگڑالو، اکڑ کر چلنے والا اور تکبر کرنے والا، یہ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دوسری حدیث حضرت ثوبان
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ. غور سے اس بات کو، اس حدیث کو سنیے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من فارق الروح جسدہ، جس آدمی کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں نکلے وَهُوَ بَرِيءٌ مِّن ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو وہ جنت میں داخل ہوگا. اس کی روح اس حالت میں نکلتی ہے کہ اس میں یہ 3 خرابیاں، 3 گناہ، یہ 3 برائیاں موجود نہیں تھیں. داخل الجنہ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. الکبر والدین والغلول، اور یہ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ایک کہ وہ تکبر کرنے والا نہ ہو، اس کے اندر تکبر نہ ہو. اور والدین، دوسرا اس نے کسی کا قرض نہ دینا، مقروض نہ ہو. اور تیسری چیز والغلول، اور وہ اس کے اندر خیانت نہ ہو، خائن نہ ہو. اگر ہم بحثیت مجموعی اپنے ملک پاکستان کی طرف دیکھیں، تکبر بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے. ہر شخص متکبر. کوئی ٹریفک پولیس والا کسی بندے کو روک لے اور اگر تھوڑا سا بھی اس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق اور رابطہ ہو نا تو وہ آگے سے اکڑنا شروع کر، تم انہوں جانتا ہے میں کون ہوں. اور دوسرے نمبر پر قرض. کتنے ہی میں ایسے دیندار افراد کو جانتا ہوں جو قرض لیتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، قرض لے کر واپس ہی نہیں لوٹا، اور انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ قرض معاف نہیں ہونا. اتنے ڈیفالٹر بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے اندر، لوگوں کا بھی قرض لیتے ہیں، لوگوں سے واپس ہی نہیں کرتے، بڑے دیندار بھی بنتے ہیں. میرے پاس ایسی ایسی مثالیں ہیں کہ آپ حیران ہو جائیں. پہلی صف میں کھڑے ہونے والے، تہجد گزار، اور ایسے محسوس کراتے ہیں کہ میرے سے بڑا کوئی نیک نہیں. 20,000 ایک بندے نے مجھ سے لیا، 5-6 سال ہو گئے، دوبارہ پلٹ کے واپس نہیں ہے، فون بھی بند کر. اور احساس تک نہیں ہوتا. پچھلے دنوں رابطہ ہوا تو احساس تک نہیں کہ میں نے اس کے پیسے دے. اور تیسرے نمبر پر خیانت. کتنے خائن ہیں ہم، نہ کوئی ڈیوٹی پوری دیتے ہیں. اب دفتروں کے اندر چلے جائیں، صاحب 10 بجے آ رہے ہیں، حالانکہ ڈیوٹی ٹائم 8، 8:30، 9 بجے شروع ہو جائے گا، اور 10-11 بجے صاحب پہنچ رہے ہیں، اور 2 بجے چھٹی. سائل آیا ہے اور اس کا کوئی مسئلہ ہے، وہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ آیا ہے، وہ آگے سے جو ہے نا صاحب اٹھ گئے، صاحب اندر بیٹھے بھی ہوں تو نہیں انہیں کام کرنا. بددیانتی کے اندر، خیانت کے اندر ہم کتنے نمبر پر ہیں؟ ایک دن رپورٹ میں نے پڑھی، ایمانداری میں جاپان پہلے نمبر پر ہے. جو مسلمان نہیں ہے، ایمانداری میں وہ پہلے نمبر پر، اور ایمانداری میں پاکستانیوں کا نمبر 162، 162ویں نمبر پر. کوئی بچے گا جہنم تو؟ تکبر بھی ہمارے اندر، مقروض بھی، پورا پاکستان بھی مقروض، ایک بندہ 2-2.5 لاکھ کا مقروض ہے. اور ویسے بھی ہم کسی سے قرض پکڑ لیتے ہیں، جی حکومت قرض لے رہی ہے، اسی طرح سے ضرورت نہیں بھی ہوتی لوگوں کو پوچھ لیں، اور پھر واپس ہی نہیں کرتے. بددیانتی بھی ہمارے اندر کوٹ کوٹ کر بھری ہے.
تو میرے بھائیو، اگر یہ تین اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، اگر بندے کی روح اس طرح نکلی کہ یہ تینوں چیزوں سے وہ بری ہوا، اللہ اسے جنت میں داخل کر دے گا، تو اس کے بارے میں توجہ دیں۔ قرض لیا ہے، ضرورت پڑ سکتی ہے کسی کو، قرض لیا ہے اسے واپس لوٹائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اس نیت سے قرض لیتا ہے کہ میں نے واپس کرنا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بھی محفوظ رکھے، اور اگر کسی کا قرض لیا ہے تو مرنے سے پہلے اسے ادا کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں خیانت سے بھی بچائے، تکبر سے بھی بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔